بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، یہ جو دور ہے فی زمانہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ گھر کی گاڑی اب ایک پہیے پر نہیں چلتی بلکہ دونوں پہیے اس کے متحرک ہوں، فعال ہوں تو گاڑیاں اچھی چلتی ہیں، یعنی زندگی اچھی گزرتی ہے. جس طرح سٹریسز ہیں، دباؤ ہے، ان میں معاشی دباؤ بھی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی اگر برسر روزگار ہیں تو وہ اپنے گھر، اپنے بچوں کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود میں بہتر اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے ایک اور بھی سامنے آتا ہے منظر، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی ہم دونوں مصروف رہتے ہیں تو ہمارے بچوں کی جو ہے نا دیکھ بھال، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، اس میں کچھ کمی رہ گئی. یہ جو ہمارے بہت سے اس طرح کے سماجی مسائل ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے. میری مہمان شخصیت ہیں آپ جناب سعدیہ سہیل رانا. آپ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی، پی ٹی آئی کی بہت اہم رہنماؤں میں، خواتین میں ان کا اب شمار ہوتا ہے. بہت سے جو محکمے ہیں سرکاری، وہاں پر ان کی ذمہ داریاں ہیں. سماجی طور پر بھی یہ بہت فعال ہیں اور پی ٹی آئی کی یہ ہارڈ کور ورکر کے طور پر اپنی شناخت رکھتی ہیں. سعدیہ سہیل رانا، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ساجد. سعدیہ، جیسے ابھی میں جو کہہ رہا تھا آپ نے سنا، یہ بتائیے کہ ایک سیاستدان کے طور پر ایک تو ہوتا ہے ورکنگ وومن ہے، صبح جائیں گی شام کو واپس آ جائیں گی. سیاستدان تو 24 گھنٹے کے لیے مصروف ہوتے ہیں، گھر کیسے چلتا ہے؟ بہت شکریہ ساجد. تم نے میرے میرے دکھ کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اصل میں سیاستدانوں کو لوگ گالیاں تو بہت دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہر برائی کی وجہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگیاں بھی دیکھ لیں تو ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. سب لوگ آتے ہیں، ایک مخصوص ٹائم پہ کام کرتے ہیں، پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں. ہمیں کیونکہ لوگ پبلک پراپرٹی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہو سکتی، ہم نہ آرام کرنے ہمیں اجازت ہے، نہ ہمیں گھر میں فیملی کے ساتھ. اس لیے گھر پہ ہر وقت کوئی بھی آ سکتا ہے اور اپنی مشکلات بیان کر سکتا ہے، اور ٹھیک ہے ہمارا یہ رول بھی ہے اور ہم نے یہ خود منتخب کیا ہے. تو لیکن ہے کہ اس میں ایک بینگ اے وومن، ایک عورت کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، اس میں جو آپ کا رول ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا نبھانا، اور کافی محنت درکار ہوتی ہے. اب جیسے میرا 24/7 بیلنس کو قائم رکھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے. لیکن اب جب آپ کرنے کی سوچ لیں، ٹھان لیں، تو پھر آپ کر بھی سکتے ہیں. مشکلات سے کھیلنا ہی زندگی ہے. اب میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں کچھ پریورٹی سیٹنگ کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ذمہ داری آپ کو آپ کی پارٹی نے دی ہے، آپ کی حکومت نے دی ہے، آپ کے لیڈر نے دی ہے، وہ ایک اس کو 100% دینا. اس کو اس ٹائم پہ کام پر میں کمپرومائز نہیں کرتی. وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ، اپنی زندگی سے بڑھ کر. اور بچوں کی جو ایک تربیت یا ان چیزوں پہ بھی جو ٹائم تھا بہت دیا، اور ابھی بھی ہر وقت رہنمائی. بچوں کو ضرورت پڑتی ہے ساری زندگی رہنمائی کی، اچھے برے کی تمیز، تربیت، کیونکہ آج اداروں میں تعلیم تو ہے پر تربیت کا عنصر بالکل مائنس ہے. لیکن وہ تو ہمارے نصاب میں نہیں نہ رہی جی. ہمارا جو ایکڈیمک سسٹم ہے اس میں تو یہی ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، اتنے کی نوکری. اس میں تربیت تو ختم ہو گئی. یہی تو المیہ ہے. اساتذہ کا ایک آپ کی زندگی میں ایک بہت اہم رول ہوتا تھا. افسوس یہ کہ آج وہ اتنا سب چیز مٹیریلسٹک ہو گئی ہیں کہ ایک استاد ایک کلاس میں 1 گھنٹہ پڑھا کے اس نے اگلی یونیورسٹی میں یا کالج میں جانا ہوتا ہے، وہاں اس کو پیسے ملنے ہوتے ہیں. اور بچوں کو بھی تعلیم ہم اس صورت میں دلواتے ہیں کہ بھئی تمہیں اتنا فائدہ ہوگا، اتنا بڑا بزنس کر سکو گے، یہ نوکری مل جائے گی، اور اس میں بہت پیسے ہوتے ہیں. کہیں بھی ہمارا متع نظر ایک انسان بنانا اور ایک بہتر انسان بنانا، یا انسانیت کی خدمت والا جو ہے نا، وہ ڈاکٹر کہتے ہوتے تھے کہ انسانیت کی خدمت کریں گے، لیکن پھر وہ جو اپنی فیسوں سے انسانیت کا گلا کاٹتے ہیں نا، پیسہ بنانے کی مشینیں بن جاتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. لیکن میں نے کوشش یہ کیا ہے کہ میں بچے میرے پیسہ کمانے کی مشینیں بنے نہ بنے، لیکن ایک انسان اچھے ضرور بنے. اچھا، ویری گڈ. یہ آپ کا فوکس ہے؟ بالکل، ہمیشہ سے. اچھا، ٹھیک ہے. اور وطن سے محبت کرنے والے. اچھا، ویری گڈ. یعنی پاکستان سے محبت. بالکل. وہ تو مجھے یاد پڑتا ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان سے محبت جو ہے وہ آپ کو اپنے والدین
سے ورثے کے طور پر ملی ہے. آپ کشمیری نسل ہیں لیکن پاکستان سے آپ کی محبت آپ کی گھٹی میں پڑی ہے, گھٹی میرے خون میں شامل ہے. جب آپ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں, تو وہ کیا خاص بات ہے جنہیں آپ مد نظر رکھتی ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا؟ وہ کوئی اگر بات آپ خاص. دیکھیے, سب سے پہلے تو انہیں سمجھانا ہے کہ آپ کی حدود کیا ہیں. اچھا, پہلے اچھے برے کا فرق, ٹھیک, ہمارے مذہب آپ کو کیا اجازت دیتا ہے کیا نہیں. سب سے پہلے آپ ایک بہترین انسان کیسے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے سارے رشتوں کی, بڑوں کی رسپیکٹ, چھوٹوں سے محبت, اور طبقاتی فرق پہ, پیسے کے فرق پہ, جو آپ کے گھریلو اسٹاف ہے آپ کا, ان کے ساتھ کیسے آپ نے گفتگو کرنی ہے. وہ بلکہ میں تمہیں چاہوں گی کہ تم میری شمع سے ملو, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں, ایک ہوتا ہے نا کہتے ہیں ہر ایک, میں اگر اپنے گھر بار چھوڑ کر, اگر اپنے 10 کام چھوڑ کر ملک کی خدمت کرتی ہوں, تو اس میں ایک شمع نام کی ایک ایسی لڑکی جو آئی تھی میرے پاس, چھوٹی سی, آج 19 سال ہو گئے ہیں, ماشاءاللہ جوان بچیوں کی ماں ہے, اس کا بہت اہم کردار ہے. اور میرے بچے آپ نے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے, گھر کا فرد ہے وہ. اور میرے بچے بھی باجی کہتے ہیں, اور جرت نہیں ہے کہ اس کے آگے اونچا بول سکیں. وہ ڈانٹ ڈپٹ کا اختیار ہے اس کے پاس, اور اس کی بچیاں بھی ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں اور میری بچیوں جیسی ہیں. اور ان کے تعلیمی اخراجات آپ ادا کرتی ہیں؟ بالکل جی, اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ نے ہم سے جو کام لینے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن ان بچیوں کی عزت, ان بچیوں کا تعلیم, ان کی تربیت بھی میں اپنی بچیوں کی طرح ہی سمجھ کے کرتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ بچوں میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرنا, انسانوں سے محبت کرنا, رشتوں کو ان کی عزت مقام دینا, جانوروں سے محبت کرنا, پودوں سے محبت کرنا, اور سب سے بڑھ کر اس ملک سے محبت کرنا. یہ ہم نے دیکھا آپ کو وہاں پنجاب اسمبلی میں بھی جب سیشنز آن ہوتے تو دوران اجلاس پہلے یا بعد میں جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے, آپ بہت سے جو ممبرز ہیں میل فیمیل, ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان کے دکھ سکھ سنتی ہیں, انہیں مشورے دیتی ہیں. وہاں بھی آپ کا یہ کردار اسی طرح کا ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ گھر میں آپ نے ایک نظام بنا رکھا ہے, تو وہاں بھی آپ اسی طرح سے ہیں. اس کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل نہیں ہو جاتا سعدیہ؟ پتہ ہے یہ بہت سارے دباؤ دیکھو, ان تمام چیزوں میں ساجد اگر کوئی چیز نگلیکٹ ہوئی ہے تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ میری اپنی ذات ہے. اچھا, میری ہیلتھ, میری فٹنس, یہ جو میں واک کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی, ایکسرسائز, پانی, کھانا ٹائم پہ نہ کھانا, وقت سے پہلے, اور اپنے خاندان میں سب سے کم عمر ہونے, مطلب کم عمری میں بہت ساری بیماریوں کو میں نے دعوت دے دی. اس پہ وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں میں نے اپنی ساتھ جو ایک ظلم کیا کہ اپنی ذات کو بہت نگلیکٹ کیا. یہاں تو آپ سب کا خیال رکھ سکتے ہیں یا اپنا, کیونکہ اپنا خیال رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سیلفش ہونا پڑتا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتی سعدیہ کہ اگر آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گی تو کتنی دیر تک اس قابل رہیں گی کہ آپ دوسروں کا خیال رکھ پائیں؟ یہ میں بتاؤں, یہ میں نے سیکھا ہے. اب میں سب کو یہ کہتی ہوں, اب یہ میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں, اپنی بیٹیوں کو کہتی ہوں, اور سب ملنے والوں جو مجھ سے پوچھتا ہے, میں کہتی ہوں خدا را جو غلطی میں نے کی ہے, اپنی ذات کو اس حد تک نفی کر دیا کہ میں ہیلتھ وائز, بلکہ ہمیشہ سلونی آپا کا نام آ جاتا ہے. سلونی آپا, سیدہ سلونی بخاری جو میری پریزیڈنٹ تھیں, اپنے کینسر کے آخری ایام میں, کیونکہ صرف مجھ سے ہی پارٹی میں ملتی تھی, اور مجھے ایک بات کہتی تھی کہ سعدیہ تم بھی میرے والے راستے پہ ہو. میں نے بھی اپنی ساری زندگی پارٹی کو کام اور خدمت میں دے دی, لیکن اپنی فیملی کے لیے ایسا جتنا ٹائم دینا چاہیے, یا اپنی ذات کو, ان کو بہت پہلے سے ایشوز آتے تھے, وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے تھے. وہ کہتی تھی کراؤں گی نا تو کچھ نکل آئے گا. کچھ ہمیشہ ان کا یہ ہوتا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب نے ان کی وفات پر بھی بڑے گہرے رنج کا اظہار کیا, اور خان صاحب ان کا بہت لحاظ کرتے تھے. وہ بڑی صالح نیک خاتون تھی, بہت پیاری, اور وہ بہت دعائیں کیا کرتی تھی عمران خان صاحب کے مجھے یہی کہتی تھی کہ تم نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے, تم اپنی صحت اگنور نہ کرو, اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالا کرو, اپنی ذات کے لیے. میں سمجھتی ہوں یہ لوگوں کو یہ بیلنس کر کے چلنا چاہیے. یہ میری غلطی ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا, ایک خاتون ہوتے ہوئے, ایک ماں ہوتے ہوئے, آپ بعض اوقات بچوں کے ساتھ تو کوئی لیوریج لی جا سکتی ہے کہ دیکھو میں تمہاری ماما ہوں, میری بات سنو. شوہر کے ساتھ معاملات کیسے رہتے ہیں جب آپ ہمہ وقت آن دا موو ہیں؟ آپ دیکھیں نا, میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو ورکنگ وومن ہوتی ہے, صبح 9 بجے گئی, 5 بجے آپ دفتر فنش کر کے گھر آ جائیں. آپ تو 24 آور مصروف رہتی ہیں.
تو آپ کے شوہر پھر کہیں تنگ تو نہیں پڑتے آپ سے؟ دیکھیے ایک وقت یہ تھا کہ میرے شوہر کی ایک بہت ایکٹیو لائف تھی. ہم دبئی میں ہوتے تھے, وہ بہت سی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تھے, پاکستان کونسلیٹ کے ساتھ تھے, گلوبل ولیج لگتا تھا اس کو دیکھتے تھے, تب انتہائی مصروف لائف. اور میں نے اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی گھر کو, بچوں کو اور ان کے لیے. اب یہاں آئے, اللہ کی طرف سے ایسے حالات اور واقعات بنتے چلے گئے. اسٹارٹ میں کیونکہ میرے خاوند کو وہی بیوی چاہیے تھی جو ہر کپڑے سلیکٹ کر کے اتنے ہاتھ سے استری, میرے ہاتھ کا کھانا, ہاں ٹوٹل ہاؤس وائف, کھانا ان کو بہت پسند تھا. اور میں بڑی اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں لیکن بڑی خدمت گزار بیوی رہی ہوں. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. لیکن اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہر چیز, لیکن جب آپ آتے ہیں تو پھر اتنا کچھ آپ نہیں, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اب فرق پڑتا ہے تھوڑا سا, مطلب چیزیں آ جاتی ہیں. اب وہ مس کرتے ہیں میرا ساتھ بیٹھنا, ہم نے ساتھ موویز دیکھنا, یا کھانے میرے ہاتھ کے بہت زیادہ مس کرتے ہیں. ابھی بھی جب مجھے موقع ملتا ہے میں کھانا ضرور بناتی ہوں. آپ بناتی ہیں خود؟ اور کھانا, میرے لیے کھانا بنانا سب سے آسان ٹاسک ہے. اچھا, میں 60 لوگوں کی دیگیں بھی بناتی ہوں. جب ختم و درود, یہ جو خاص دن ہوتے ہیں دعاؤں کے یا ختم کے, عیدوں پہ, سب عیدوں پہ سب پورا خاندان میری طرف آتا ہے. اچھا, اور سارا کھانا میں خود بناتی ہوں. گریٹ گریٹ. سعدیہ, آپ سے چھپ کر ہم نے آپ کے شوہر جناب سہیل رانا صاحب سے بھی کچھ گفتگو کر رکھی ہے, اور ان سے ہم نے آپ کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی تھی. اچھا, یہ کب ہوا؟ آپ کو اور دیکھنے والوں کو بھی سنواتا ہوں. ناظرین, سہیل رانا ایک بہت معروف بزنس مین ہے, انٹرنیشنلی ان کا کنٹریبیوشن ہے, اور پاکستانیت ان کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. وہ دنیا کے جس ملک میں بھی رہے وہاں انہوں نے پاکستان کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنے تئیں بھرپور کاوش کی. ہم نے ان سے سعدیہ سہیل رانا جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کی پنجاب سے, اور پی ٹی آئی کی بڑی ہارڈ کور لیڈر اور ورکر ہیں, ان کے بارے میں پوچھا کہ سعدیہ ایک وائف کے طور پر کیسی ہیں. آپ ذرا سنیے انہوں نے جواباً کیا کہا. بہت شکریہ جی, آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن پوچھا ہے. اور یہ عموماً زندگی میں بھی دوست بھی اس قسم کے سوال مطلب ضرور پوچھتے ہیں. بیسیکلی اٹ میڈ اے بگ اینڈ ہیوج ڈفرینس وین شی واز جسٹ ہاؤس وائف, اور اب جب کہ وہ سیاستدان بھی ہیں اور کئی محکموں کو لیڈ بھی کر رہی ہیں, تو اس میں بڑا فرق آ گیا. جب تک وہ ہاؤس وائف تھی, کھانا ان کے ہاتھ کا ملتا تھا, بہت مزے کا ہوتا تھا کھانا, اور اس کے علاوہ دوستوں کی بہت سی پارٹیاں ہوتی تھیں, اور خوب زبردست انجوائے کر رہے تھے لائف کو. اور اس میں ایک دن میں دبئی سے واپس گھر آیا تو سعدیہ اور میرا بیٹا گھر پہ نہیں تھے. تو میں نے پوچھا کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ ساتھ والے پارک میں خان صاحب کا جلسہ ہے, تو وہاں گئے ہیں. تو جیسے ہی وہ واپس آئے تو بیٹا بڑا ایکسائٹیڈ تھا, اس نے کہا بابا موم جسٹ جوائنڈ پی ٹی آئی. تو میں نے اسے یہی کہا تھا, سن یو ہیو جسٹ لاسٹ یور مدر. تو اب وہ ہنستا ہے, اب وہ بچوں والا ہے, اور وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے بابا آپ نے وہ بات صحیح کہی تھی. لیکن ایک چیز ہے جو کہ فار شور ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک پڑھے لکھے لوگ اور پڑھی لکھی خواتین پولیٹکس میں نہیں آئیں گی, اور صاف ستھری اچھے گھروں کی فیملی کی خواتین جب تک نہیں آئیں گی پولیٹکس میں, تب تک ملک میں سدھار بھی نہیں آئے گا. تو میں نے سعدیہ کو اس مسئلے میں پورا بیک اپ کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی, اور آپ نے جو سا ہے بھرپور اس میں کردار ادا کرنا ہے. اس میں ایک اور بھی چھوٹا سا ہے کہ جب ہم دبئی میں تھے تو میں بہت سوشل تھا, اور مجھے ڈیفیکٹو ایمبیسڈر آف پاکستان کہا جاتا تھا. گورنمنٹ آف دبئی نے مجھے بیسٹ سٹیزن ایوارڈ دیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے بیسٹ سٹیزن ایوارڈ دیا دبئی میں, اور ہم نے بہت زبردست وہاں پہ سیلاب میں زلزلے میں کام کیا. اس وقت تک سب مجھے سہیل رانا صاحب کہتے تھے, اور سعدیہ جب بھی آتی تھی تو کہتے تھے یہ سہیل رانا صاحب کی وائف ہے. اب جو چینج آ گیا وہ یہ آ گیا کہ لوگ یہ انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ یہ جی سعدیہ سہیل رانا کے ہسبینڈ ہیں. تو یہ ایک فرق آیا جو کہ بڑا واضح فرق آ گیا, لیکن اسٹل آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ سعدیہ نے ایکسیل کیا ہے. اور آج کے زمانے میں جب خواتین جون سی ہیں وہ اس مسئلے میں بہت گھروں میں رہ جاتی ہیں اور آگے نہیں بڑھتی, اس نے شانہ بشانہ کام کیا ہے, اور یہ صحیح معنوں میں عمران خان کی ٹائیگر فورس کی ممبر ہے, اور صحیح معنوں میں ایک محب وطن پاکستانی. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ سہیل رانا
سعدیہ سہیل رانا اپنی وائف، اپنی گڈ وائف کے بارے میں انہوں نے کن جذبات کا اظہار کیا؟ سعدیہ آپ کے شوہر تو بڑی تعریف کر رہے ہیں. اچھا منہ پہ تو نہیں کرتے ویسے، خوشی ہوئی سن کے. تو پھر میں اور کیا کروں کہ چھپ چھپ کے باتیں ریکارڈ کر کے انٹرویو کر لیا کرو تاکہ مجھے بھی تعریف سننے کو مل جائے. نہیں ویسے ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر سہیل میرے ساتھ کھڑے نہ ہوتے اور مجھے یہ اعتماد نہ دیتے، دیکھیں عورت جب گھر سے نکلتی ہے نا، سب سے پہلے اس کو گھر میں خامد کا اعتماد چاہیے ہوتا ہے، بھروسہ چاہیے ہوتا ہے. میں دن میں 150,000 آدمی سے ملتی ہوں، کئی میٹنگوں میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں، لیکن کیونکہ میرے خامد کا اعتبار میرے ساتھ ہوتا ہے تو میرا کمفرٹ لیول اور ہوتا ہے، میرا کانفیڈنس کا لیول اور ہوتا ہے. یعنی آپ کی بیک پر بالکل ایک فورس میرے باپ کا، میرے بھائیوں کا، میرے خامد کا، میرے بیٹے کا، تو وہ اعتماد مجھے بڑا مطلب طاقتور کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر دیکھیں کوئی بھی عورت، میں ویسی عورت ہوں جو میں کسی بھی چیز کے لیے اپنے گھر کو کبھی خراب نہیں کر سکتی. مائی ہوم از مائی پریورٹی. اگر سہیل اس کی مخالفت کرتے اور میرے لیے راستے میں مسائل پیدا ہوتے تو شاید میں اپنی جو کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی وہ نہ کر پاتی. اس طرح ظاہری بات ہے اگر میں اپنا گھر ہی نہیں رکھ پاؤں گی تو پھر میں اور کیا کروں گی. بچوں کی زندگیاں انوالو ہوتی ہیں، عورتوں کو بہت سوچنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ میں بڑی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے مجھے سسرال بہت اچھا دیا. میری نندیں میری بڑی سپورٹ سسٹم رہی ہیں. سہیل کو بھی جب کسی زمانے میں وہ ذرا خائف ہو جاتے تھے تو سمجھاتی تھیں. میری ساس میری بڑی مورل ویلیو میں میرا بڑا وہ مینٹور ہے. اور بہت میرے بچوں نے بڑا سیکریفائس کیا، بچوں نے بچوں کا وقت اور یہ ساری جو ایک جگہ پہ مرتکز ہوئی، یہ ساری جو آپ کو فورس، مدد، معاونت ملتی رہی. اور آپ کہتی ہیں کہ آج جو کمپوننٹ ہے، جو فائنل پروڈکٹ ہے سعدیہ سہیل رانا، اس کے پیچھے یہ ساری لوگوں کی کنٹریبیوشن، قربانیاں، سیکریفائز، وہ سب شامل ہیں اور آپ شکر گزار ہیں اس پر ان سب کی. میں دیکھیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوں، کیونکہ میرا اللہ چاہتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالتا ہے. بہت اچھی بات. میرے اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کے مزاج میں، شخصیت میں سعدیہ جو صوفی ازم ہے نا، یہ ہمیں بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ہمیشہ سے. اور میری زندگی میں نا میں نے اتنا کچھ دیکھا ہے. میں کتاب لکھوں تو میں شاید کئی کتابیں لکھ سکتی ہوں کہ جس میں میری زندگی ہی ایسے واقعات اور ایسے معاملات پہ، اور سب میں سے میرا بہترین دوست، میرا بہترین ساتھی، میرا بہترین ہمراز، میرا بہترین ہم سفر میرے اللہ کی ذات رہی ہے. جہاں دنیا میں ہر چیز نے نگیٹ کر دیا، وہاں میرے رب نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ سے قریب کوئی نہیں اور اللہ سے بہترین کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سعدیہ یہ باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ یقین جانیے اس میں کہیں بھی وہ تعطل یا ان کو مؤخر کرنے کو جی نہیں چاہتا. مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کی اجازت سے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں محترمہ سعدیہ سہیل رانا سے. آپ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی، دوسری بار یہ MP کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی. PTI کی بہت اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان سے ہم بہت سادہ سی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن یہ بڑی اہم بھی ہیں. ان کے اندر بہت بڑے بڑے اسباق بھی پوشیدہ ہیں. یہ باتیں ہم ان سے کر رہے ہیں. بریک کے بعد بھی ہم ان سے یوں ہی محو کلام ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل اور آج میری مہمان شخصیت ہیں محترمہ سعدیہ سہیل رانا. آپ سب جانتے ہیں یہ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی. PTI کی رہنماؤں میں، اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان سے ہم بہت سادہ سی مزے کی باتیں پوچھ رہے ہیں اور یہ جواب دیتے ہوئے ان میں بہت بڑے بڑے اسباق بھی ہیں. سعدیہ بریک سے پہلے آپ نے انسانی رشتوں، جو آپ کو سپورٹ رہی، گھرداری، شوہر، بچے، اس سب کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ اپنے والد گرامی سے بھی بہت اٹیچ ہیں. وہ کافی ضعیف عمری میں ہیں مگر آپ روزانہ ان کی عیادت کرتی ہیں، ان کے پاس بیٹھتی ہیں. والد سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ کیا آپ کو ورثے کے طور پہ کیا آپ نے، آپ کی تربیت میں، آپ کی شخصیت میں ان کا کتنا رنگ ہے؟ میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد یہ والدین ہی ہوتے ہیں.
اور میرا کیونکہ والد سے بہت زیادہ تھا میری شخصیت میں، وطن سے محبت، انسانیت، خوف خدا اور تمام یہ جو چیزیں، رشتوں سے محبت کرنا، یہ تمام چیزیں شاید انہی کی تربیت اور انہی کی دی ہوئی وہ سبق ہے. ساری زندگی میرے ابو نے مجھے ایک بات کی کہ بیٹا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ساری زندگی میں نے سارے بڑا سبق ہے، نہ بڑوں سے اور نہ اساتذہ کرام سے کبھی کوئی میرے گھر کا اگر ذمہ دار بھی تھا نا تو اس سے بھی عزت اور احترام سے بات کیا ہے اور چھوٹوں کو پیار کیا ہے. مجھے دنیا میں میرے خلاف 1000 بات ہو سکتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بدتمیزی کیا ہے یا بد کلامی کیا ہے. یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا. اور یہ جو آپ کا رویہ ہے بڑا نرم اور بڑا محبت آمیز، یہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی؟ بالکل. یا وہاں کو گرما گرمی ہو جاتی ہے کبھی؟ کبھی بھی نہیں، میں نے کبھی نہیں لڑا. یہ عجیب ہے، لوگ میری پرسنالٹی دیکھ کر نا اسٹرانگ پرسنالٹی لگتی ہے تو وہ ہے الحمدللہ ہے، لیکن میں جھوٹ اور منافقت میں بہت اسٹرانگ ہوں اور سچ کے لیے میں آخری حد تک جا سکتی ہوں. لیکن میں نے کبھی رشتوں میں یہ چیز نہیں کی. دیکھیں میں نے اپنے شوہر سے پہلی رات، لوگ بڑی رومانٹک باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ایک بات یہ کہ ایک بات یاد رکھنا، محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے میری، عزت کے بغیر نہیں گزر سکتی. واہ واہ واہ. تو یعنی یہ دو طرفہ ٹریفک ہے. ہاں آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کی رسپیکٹ. بالکل. دیکھیں مجھے میں نے دیکھا والدین کا احترام کی بات ہو تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنہیں بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں والدین ملیں اور وہ جنت حاصل نہ کر سکیں. تو یہ میری زندگی کا ایک میری اہم جز بن گیا. میں نے سمجھ لیا کہ میری اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو والدین کو راضی کرو، اللہ کے بندوں کو راضی کرو. اچھی بات. ان رشتوں میں پیار محبت ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہے لائف ڈیتھ کے، میں نے موت کو قریب سے دیکھا. میں زندگی کی ان رعنائیوں میں، جھوٹی پیسوں کی دوڑ، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ محل جیسے گھر، مجھے ان میں کوئی چام نظر نہیں آتا. مجھے پتا ہے کہ اصل حقیقت ہماری کیا ہے، اصل ٹھکانہ کون سا. واہ 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 واہ، کتنی اچھی باتیں، کتنے اچھے سبق ہیں. اور میں ذاتی طور پر آج آپ سے بات کرتے ہوئے، جب بھی آپ سے بات کی ہے، آپ یو آر ون آف دی سورس آف انسپریشنس فار می آئی وڈ سے. مجھے اس میں کوئی یار نہیں یہ کہنے میں. آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے سعدیہ، کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ سے ہم لرن کرتے ہیں کہ نیا حوصلہ، نیا جذبہ. یہ بتائیے کہ ہم گھر پہ واپس آتے ہیں، بچوں کو تو چلے میڈ نے کھانا وانا، آپ بریک سے پہلے کھانے کی بہت بات بتا رہی تھی، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بہت لذت ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مرد کے دل تک جانے کے لیے راستہ پیٹ سے جاتا ہے. اور آپ کے جو خامند ہیں وہ جناب سہیل رانا صاحب، وہ آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کے بہت شائق ہیں اور وہ مس بھی کرتے ہیں کہ آپ مصروف ہو گئی ہے اتنا زیادہ. آپ کو ذرا سنوائے نا کہ ہم نے آپ سے چھپ کر ان سے اور کیا باتیں کی ہیں، آپ کو سنوا دیں. ہم پھر سہیل رانا صاحب کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے سعدیہ سہیل رانا اپنی بیگم کے بارے میں، ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں کے بارے میں کیا کہا ہے. جی جو یہ بات آپ نے کی کہ کھانا پہلے سعدیہ بناتی تھی، کہ ابھی بھی بناتی ہیں، تو اب کبھی کبھی بناتی ہیں جو حقیقت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ نے کوئی 7-8 محکمے ان کو دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پولیٹیکل ورکرز ہیں. مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ اب صرف عید اور تہوار پہ وہ میری پسند کا خصوصی طور پہ بناتی ہیں، یا جب میں بہت مطلب موڈ آف کر لیتا ہوں تو پھر کہتی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو میری پسند کا کھانا چاہیے آپ کی، تو وہ بناتی ہے پھر. اور جب بناتی ہے تو ابھی بھی اللہ نے، وہ کشمیری ہے اور کشمیری آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کے لیے تو ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جدے ٹیٹتے وٹ نہیں ہو بٹ نہیں، تو ماشاءاللہ بٹ کشمیری ہے میری بیگم صاحبہ. تو وہ جب کھانا بناتی ہیں تو اتنا مزے کا بناتی ہیں کہ سب آس پاس کے لوگ بھی بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں. جو ایک اور ان کی خصوصیت ہے، میں وہ بیان کر دوں کہ یہ آج کے زمانے میں اسے کہتا ہوں کہ سعدیہ تم نے اپنے لیے جنت حلال کر لی، کیونکہ یہ اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. وہ ماشاءاللہ 90 سال کے ہیں اور ڈیلی جان سا نا اس نے ہر حالت میں اپنے والد صاحب کے پاس جانا ہوتا ہے اور ہر حالت میں جان سا نا ان کے لیے ان کی خدمت کرتی ہے. اور مطلب وہ امیزنگ جذبہ ہے. تو جس وجہ سے میں اس کو خود کہتا ہوں کہ سعدیہ تم نے دنیا میں اپنی جنت خرید لی ہے. جی سعدیہ، آپ نے سنا سہیل رانا صاحب تو آپ کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں کے بڑے شوقین ہیں جی. اور آپ اب آج کل بہت مصروف ہو گئی ہیں اور کبھی کبھی ان کو غریب کو کھانا پکا کے دیتی ہیں. یہ آپ زیادتی نہ کریں. آپ دیکھیں نا سارا ٹائم
گھر ایک یونٹ ہے، گھر سے پھر محلہ ہے، بلاک ہے، ٹاؤن ہے، سٹی ہے، ملک ہے، یعنی اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو یوں اگر ایک جو بیسک فیملی یونٹ ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک آپ خوش نصیب خاتون ہیں کہ آپ کو ایک خوبصورت ملا ہے فیملی یونٹ، تو اس پہ تھوڑی توجہ دیا کریں. یہ جو سماجی اور سیاسی پھیلاؤ ہے آپ کے کاموں کا، اس سے وقت نکالیں اور گھر پہ بھی توجہ دیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ نہیں میں دیتی ہوں، میں بے شک رات کو اٹھ کے گھر کی سیٹنگ کر رہی ہوں یا گھر کے سارے کاموں کو میں خود کرتی ہوں، اور سودا لانے سے گروسری سے زیادہ لے کر سارے کام میں کرتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں جب بھی موقع ملے تو کھانا بھی بنا لوں. بلکہ سپر وومن سارے کہتے ہیں کہ 10 لوگوں جتنا کام کرتی ہوں. بہرحال لیکن اب سب چیزیں تو ساری خواہشیں تو پوری نہیں ہو سکتی، اتنے سال کھلایا بھی تو ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اتنے سال کھلایا. اچھا سعدی، میں آپ سے ایک یہ ہلکی پھلکی باتیں آپ سے آج ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، ایک تھوڑی سی آن اے سیریس نوٹ بھی بات ہو جائے. آپ سیاستدان ہیں، حکمران جماعت کی آپ رہنما ہیں، ذمہ دار ہیں. عورت کا پاکستانی معاشرے میں جو مقام ہے یا جو ہونا چاہیے تھا ویسا ہے کیا؟ دیکھیے اگر ہم یہ کہیں، یا بھی ہماری خواتین جو ہیں انہیں مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیے پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا اور جو سوچ کے ساتھ بنا تھا، ہم اس میں بہت حد تک کامیاب نہیں ہوئے ابھی. اچھا. بے شک بہت جگہوں سے بہتر ہے ہمارا آج بھی معاشرے میں، ایک گھر میں ایک عورت کا مقام اور ویلیو، لیکن آج بھی ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی سوچ ایسی ہے جو عورت کو اپنے برابر کا شہری نہیں سمجھتے، اور عورت اور مرد کی جو ایک تفریق ہے، اور عورت کی زندگی، عورت کی عزت، اور اس کو بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیار کی چیز ہے، اور عورت بہت حد تک ابھی تک غیر محفوظ ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی آپ کہتی ہیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ معاشرے میں غیر محفوظ ہیں ابھی تک، میں بہت حد تک لیکن چلے میں آپ سے مثال کے طور پر ایک آپ سے بات کر دیتا ہوں. یہ سانحہ موٹر وے پوری دنیا میں آگ لگی اور پاکستان کا نام بدنام ہوا. بڑے دکھی دل سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اداروں کی نااہلی تھی، غیر ذمہ داری تھی، یا یہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے روحوں تک کا جھنجھوڑ دیا. بالکل بالکل. اور اس پہ میں کبھی بھی حکومت کے نمائندہ بن کر اور یہ وہ کبھی بھی کسی غلط چیز کو کور نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اداروں کی نااہلی ہے. دیکھیے ایک عورت پولیس کی ہیلپ بھی مانگتی ہے، اس کی لوکیشن آپ کو پتہ ہے، پھر اتنے میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ نکلی ہے، اس کے ساتھ جو میں سمجھتی ہوں انسانیت سوز واقعہ، وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ بینگ عورت میں سمجھ سکتی ہوں ایک عورت کے لیے یہ کتنی چیز، اس کے الفاظ ہی نہیں ہے جو تکلیف کو بیان سکے. اسٹگما ہے اس کے وہ دامن پہ بالکل، اور بچوں کے سامنے جس طرح ایک ماں اور ایک جو ماں ظلم ہوا، اس کی تو ایسے ہم سب شرمندہ ہیں، ہم سب شرمندہ ہیں اس قوم کی بیٹی سے، ہم سب شرمندہ ہیں ان بچوں سے کہ یعنی جو آپ ایک حکومتی نمائندے کے طور پر شرمندہ ہیں؟ بالکل ذاتی حیثیت میں؟ بالکل، میں ذاتی حیثیت سے بھی شرمندہ ہوں اور حکومتی نمائندے کے طور پہ زیادہ شرمندہ ہوں، کیونکہ وہاں ریاست ذمہ دار ہے ہر شہری کی عزت، جان و مال کی حفاظت کی. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں جو ریپ کیسز ہیں اور جو جنسی جرائم ہیں عورتوں کے ساتھ، وہ اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک تو معاشرتی ہماری جو ہے کج روی یا اس کے اندر جو دباؤ ہیں، جو فرسٹریشن ہے، اس کا مظہر بھی ہے، مگر قانون کی جو بالادستی ہے وہ بھی تو متاثر ہو رہی ہے. دیکھیے قانون میں ہمارے ساتھ المیہ یہ رہا کہ قانون میں، پولیس میں بہت زیادہ کالی بھیڑیں موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں یہ رہا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ ہمارا سسٹم بہت سالوں سے پولیٹیکل انفلوئنس، ہمارے ادارے بہت زیادہ رہے. پولیس کو تو ہم نے کیا ہی سیاست کے استعمال کے لیے استعمال، دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب، وہ کانسیپٹ ہمارا بالکل نہیں تھا. اور یہ کس نے کیا یہ سیاسی یہ تمام پچھلی حکومتیں جو کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ ایسے واقعے پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ موٹر وے ہم نے بنائی تھی جس پہ ریپ ہوا، اور خدا کے لیے آپ ان چیزوں سے باہر نکل آئے. ریفر کر رہی جو قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا معذرت کا بھی. اس پہ معذرت کا ٹویٹ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کریڈٹ تو یہ لے رہے ہیں موٹر وے کا، آپ یہ کریڈٹ کیوں نہیں لیتے ہیں کہ پولیس کا بیڑا غرق آپ نے کیا؟ آپ نے پولیس کو اپنی ڈیوٹیوں پہ رکھا اور اپنے ذاتی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پولیس کی بھرتیاں ناجائز ہوئیں. سعدیہ، سی سی پی او عمر شیخ کو تو آپ نے لگایا نا؟ نہیں بالکل ہم نے لگایا.
سب سے غیر ذمہ دارانہ غیر انسانی بیان آیا جس نے اشتعال بڑھا دیا. کوئی 12-13 ٹی وی شوز ٹکر جو ہے جو میرے ساتھ لوگوں نے میڈیا پہ آئے, میں نے کھلے عام کنڈیم کیا. آپ نے کیوں نہیں پوسٹ کیا؟ اور میں نے ان کا, اور مجھے اس پہ ہمیں پتہ فیڈ بیک آیا کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے, 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اس میں جواب دیں گے. دیکھیں اگر میں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ عورت کو رات کو نہیں نکلنا چاہیے تھا, یا یہ کسی بندے کو ساتھ لے کے جاتی یا اس روڈ پہ نہ جاتی, آپ اس بورڈ پہ لگا دیں نا, اس روڈ پہ بورڈ رات کو سفر کرنا منع ہے, ہم آپ کو حفاظت نہیں کر سکتے, عورت گھر سے باہر نہ نکلے, ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنی ذمہ داری سے انحراف یا اپنا ذمہ داری کی نااہلی کا آپ بوجھ اس وکٹم پہ نہیں ڈال سکتے, تو ویسے بھگت رہا ہے. لیکن آپ نے شو کاز کر دیا بھائی, آپ کو تو اسی ویری نیکسٹ منٹ اس نے کہنا چاہیے تھا کہ شٹ اپ کال دیتے بطور گورنمنٹ کے, آپ فون کرتے, آپ کہتے جی ہم نے ایکشن لیا, اس کو ہٹاؤ جی. شٹ اپ کال بھی ہوئی ہے اور ان کی پوچھ گچھ بھی ہوئی ہے, جو انہوں نے بات کی اس پر انہوں نے بھی معذرت, جیسے شہباز شریف صاحب نے معذرت کی, انہوں نے بھی معذرت کی ہے قوم سے, اور معاملہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے. سی سی پی او کی معذرت قبول کر لی ہے تو شہباز شریف کی بھی کر لیں. نہیں ہم دیکھیں معذرت تو پھر بعد میں قبول کرنی ہی ہوتی ہیں, وہ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ایز انڈیویجول, ایز اے وومن, میں جو اس تمام اس خاتون کے سینٹیمینٹ کو سمجھتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جس طرح میں راتوں کو 2 بجے نکل جاتی ہوں, میں ٹریول کرتی ہوں, اکیلے بھی کرتی ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جی میرے ساتھ محرم نہیں ہے یا میں اتنے بجے نہیں نکل سکتی, یہ کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے. اگر نیل کے ساحل پہ کتا بھوکا ہے تو حکمران جواب دے ہے, وہ خلیفہ دوم کا عمر فاروق کا تھا. یہ ہوتی ہے حکومت, اور یہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری. بالکل, اس میں سی سی پی او, آئی جی, کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ انحراف نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ فرمائیے, ہم نے بہت سی ہلکی پھلکی اور آپ کچھ سنجیدہ ٹاپکس بھی آپ کے ساتھ گفتگو کر لیے. مجھے آپ یہ فرمائیے سعدیہ, پاکستان کو خواتین کے لیے انتہائی سیف, محفوظ بنانے کے لیے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے؟ کوئی اس نہج پہ کوئی کام آپ کی حکومت کرنے کی خواہش رکھتی ہے یا کام ہو رہا ہے؟ کیا ہے اپڈیٹ آپ؟ دیکھیے جی, میں ایک تو اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور نیچے اپنے ملک کے, میرا جو اطمینان کا باعث ہے کہ میں جو اس ملک کا مجھے بہتری کی امید نظر آتی ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک امید کی کرن دیکھتے ہیں. بالکل, وہ میں جانتی ہوں ان کو, وہ میرے لیڈر ہیں, وہ اس چیزوں پہ جتنا تڑپتے ہیں اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھوڑا ٹائم تو لگے گا, ادارے بھی شفافیت پہ آئیں گے, اپنے یہ معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا جس میں ماں بہن اور بچے بچیاں سب محفوظ ہوں. ایسی قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے. دوسرا ایک چیز جو ایلیمنٹ تمام گفتگوؤں میں مائنس ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم سے کیا ہوا ہے کہ لوگ اس طرح کی گھر سے نکلتے ہیں, 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی, راہ چلتے بچوں کے ساتھ زیادتی. یہ ایسا مائنڈ سیٹ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے بن رہا ہے؟ کہیں تو ایز اے معاشرہ بھی ہمیں ذمہ داری لینی ہے کہ نہیں. ہم نے تعلیم گاہیں اللہ سے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ بنا دی ہیں, ہائی سے, لیکن کیا تربیت گاہیں ہیں؟ کیا ماؤں کی گودوں میں تربیت بچوں کو نہیں ہو رہی؟ ان کو انسانیت کا سبق نہیں سنایا جاتا؟ ان کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے؟ ایسے یہ جنسی رجحان کس طرح پنپ رہا ہے؟ یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل نام کی چیز ہے, اس میں کوئی ویب سائٹ آپ کی جو بچہ چاہے دیکھ لے. کوئی مائیں جو ہیں, جو ہائی کلاس مائیں ہیں, وہ تو کہتی ہیں بچے کو سپیس چاہیے, پرائیویسی چاہیے. لیکن آپ نے اس کو دہرایا ہے لفظ مائیں اور ماؤں کا ذکر آپ کریں, آپ نے باپ اس میں کیوں نہیں؟ باپ ذمہ دار ہونا چاہیے. دیکھیں باپ بھی ذمہ دار, لیکن پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے. میں نے تو اپنے بچوں میں دیکھا ہے نا, جو چیز میں ان کے خمیر میں ان کی میرا بیٹا جو ہے, میں نے اس میں اس کو جو مورل ویلیوز سکھائیں. میری بہو مجھے آج کہتی ہے کہ میں سلوٹ کرتی ہوں آپ کی تربیت کو. میری بہو پریگننٹ تھی یا بیبی ہوا, دونوں مل کے ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. وہ اس کا خیال رکھنا, اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کرنا, اور میں اس کو اتنا اپریشیٹ کرتی ہوں اور میں شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے میری تربیت کو لایا کہ وہ احساس کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے, اس کو ٹائم چاہیے, اس کو بھی تھک جا سکتی ہے, ضروری نہیں ہے وہ عورت ہے تو سارے کام اسی نے کرنے ہیں, بچہ بھی اسی نے سنبھالنا ہے. ایک باپ کا دیکھیں, جب تک باپ اپنا کردار نہیں شامل کرے گا, بالکل ٹھیک, اور بالکل تب تک
وہ چیزیں بچے کی تربیت میں وہ چیزیں کمی رہ جاتی ہیں. جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی, جہاں سے بات آغاز کی تھی کہ گاڑی کے 2 پہیے فعال ہوں, یعنی وہ معاش کے حوالے سے بھی ہے, سماج کے حوالے سے بھی ہے, تربیت کے حوالے سے اور تربیت بھی. وہ جو نگہداشت ایک خاندان, ایک کنبے کی ہے, اس میں عورت اور مرد دونوں کا کردار ہے. ایسا ہی ہے سعدیہ؟ بالکل ایسا ہی. اور آپ کم از کم اپنے کنبے کی حد تک, اپنے خاندان, اپنی فیملی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آپ بہت مطمئن ہیں, اپنے آپ کو بہت خوش قسمت گردانتی ہیں. ایسا ہی ہے؟ بے شک. ہماری دعائیں آپ کے خاندان کے لیے. آپ جیسی خواتین معاشرے میں رول ماڈل بن سکتی ہیں. آپ بہت بہادر ہیں, آپ بہت دھڑلے سے بات کرتی ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک بہت اچھی ماں بھی ہیں, خاتون بھی ہیں. آپ ریپلیکاز بنائیں گی اور اس طرح کے مزید اپنی تربیت سے؟ دیکھیے میں چاہوں گی کہ ریپلیکا کیا, میں چاہوں گی مجھ سے بہتر آئے, میری بیٹیاں مجھ سے بہتر ہوں, مجھ سے مائیں بہنیں جتنی بھی میری جو ابھی میری وومن ونگ کے آپ کو پتہ ہے میں عہدیدار تھی, جتنی میرے ساتھ ورکرز میری کولیگس تھیں, اور ابھی بھی جو میری ایم پی ایس کولیگ ہیں جو عمر میں چھوٹی ہیں, یہ میں نے ہمیشہ ان کو بیٹیوں چھوٹی بہنوں کی طرح. آپ سلونی بخاری مرحومہ, ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہے, سمیرہ احمد, اور ماشاءاللہ وہ میری بالکل بہت دیکھ بھال کرتی ہیں. بالکل جی. سمیرہ کا تو وہ مجھے کہتی ہے یہ میری گاڈ فیری مدر ہے, جسے مجھے ماں کی خوشبو مجھے آپ سے آتی ہے. تو میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میری کسی بات کسی بچی کو, کسی بچے کے دل میں کوئی بہتری پیدا کر جائے, اس کے کردار کی مضبوطی پیدا کر جائے, تو اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو زندگی میں. کوئی شک ہی نہیں اس میں. سعدیہ, آج آپ سے بہت دلچسپ گفتگو ہوئی. ہم نے بہت لائٹر نوٹ پہ بھی آپ سے کچھ باتیں جانی ہیں, کچھ سنجیدہ ٹاپکس کو بھی چھیڑا ہے. ناظرین, آپ نے سنا سعدیہ سہیل رانا ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی, پی ٹی آئی کی بہت ہارڈ کور ورکر, اور اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی باتیں سادہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ گاڑی کے دونوں پہیے فعال ہوں تو اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. بطور خاتون کے, بطور ایک بیوی کے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہے, اس کو ہم دینی نقطہ نظر سے بھی فالو کرنا شروع کر دیں تو ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہیں بھی یہ شعور آنا چاہیے کہ ہماری عورتیں یہ باندیاں نہیں ہیں, کنیزیں نہیں ہیں, یہ کھوٹے سے بندھی ہوئی جو ہیں وہ بکریاں نہیں ہیں. انہیں خاص حد تک آزادی دی جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, انہیں اس معاشرے کا فعال رکن بنایا جائے, تو یقیناً آج نہیں تو کل ملک عزیز پاکستان ایک نہایت شاندار معاشرے کا حامل ہو جائے گا. اس دعا کے ساتھ ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے. وطن عزیز پاکستان پر, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.